غلام رسول صاحب، سب سے پہلے جو ایران کی جانب سے 14 نکات اب پیش کیے گئے ہیں، یہ پچھلے نکات سے کتنے مختلف ہیں اور امریکہ کے لیے کتنے قابل قبول یا قابل عمل ہیں؟ دیکھیے، جو ابھی تک ہمیں ایگزیکٹ تو ڈیٹیل انہوں نے آفس طریقے سے نہیں کسی طرح سے اس کو آؤٹ کیا، لیکن جو میڈیا کی طرف سے آیا ہے یہ اسی طرح سے ہے جو پہلے انہوں نے مراحل وار بتایا تھا. اس میں سب سے انٹرسٹنگ بالکل. چیز یہ ہے اس میں انہوں نے نیوکلیر کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کے متعلق بھی کہا ہے کہ ایک فریم ورک ہوگا. تو اب جو ریئیکشن آیا ہے ٹرمپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران کا جو سٹینس ہے وہ مزید سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی ہم سب کا اسیسمنٹ بھی تھا اور جو باہر کے اینالسٹ تھے کہ اب جب آپ نے اتنی سلجھی ہوئی اور اتنی میچور، اتنی جو بڑی نظر رکھنے والی لیڈرشپ کو آپ نے مار دیا ہے، ان کو شہید کر دیا ہے، تو اب جو آئیں گے وہ نوجوان ہوں گے، وہ بہت سخت گیر. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سخت گیری کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح سے خطرناک جو سگنل ادھر سے آ رہے ہیں ٹرمپ سے، وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ بھی بذات خود بہت سخت طریقے سے اس کا جواب دینے کو لگتا ہے سوچ رہا ہے. تو اب آئی تھنک ابھی جو کرائسس ہے وہ بہت ٹپنگ پوائنٹ پہ چلا گیا ہے، بہت ٹپنگ پوائنٹ پہ. سو آئی ایم ویری ویری ورڈ. سچی بات ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیے آئی ایم ویری ورڈ کہ خدا نہ خواستہ کہیں دوبارہ ان تمام ٹینشنز آ رہے ہیں اس وجہ سے کہیں اور لمیٹڈ ایکشن نہ کہیں یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں نتنیاہو اور اس حوارین ہیں. تو آئی ایم پریٹی ویری مچ ورڈ. جی آر بلوچ صاحب، کچھ پاکستان کے بھی معاملات کا اگر ہم ذکر کریں تو پاکستان بے شک سفارتکاری میں اس وقت سب سے اونچے درجے پر ہے اور پاکستان کی سفارتکاری کی دنیا تعریف بھی کر رہی ہے، لیکن اندرونی معاملات ہمارے اس وقت کافی پریشان کن ہیں. ایک تو معاشی مشکلات تو اپنی جگہ تھی ہی، لیکن جو دہشت گردی والے معاملات ہیں، اب دہشت گرد پاکستان میں کوارڈ کاپٹرز اور موڈیفائڈ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ نئی ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے یا ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے ایک روایتی چیلنج، ایک نیا چیلنج بن سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے، جس طرح سے جنگ جو اسٹیٹس کے درمیان ہے وہ ایوالو ہوئی ہے گزشتہ 4 سالوں میں، جس طرح ہم نے دیکھا یوکرین اور رشیا کی جنگ، اب پھر جب ہم نے ایران اور امریکہ کی، اسی طرح سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں they learn from the state actors. تو اب یہ کہ یہ کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ اب ہمیں نئی اسٹریٹجیز بھی بنانی پڑیں گی، نئی ٹیکنالوجیز بھی لانی پڑیں گی، اور پھر ہمیں اس نان اسٹیٹ ایکٹرز کی اس جنگ ہے، اس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو ملٹی فرنٹ سے آپ کو لڑنا پڑے گا. ایک تو بذات خود ان کو کائنیٹک جو ایکشن ہے وہ مچ مور ٹیکنالوجیکل ہونا چاہیے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیررزم کا سب سے بڑا جو توڑ ہے وہ ہے انٹرڈکشن. اٹ مینس اس کو ہونے سے پہلے روکیں آپ. تو آپ نے اس کے سورس پہ جانا ہے، جس طرح ہم نے ابھی جو لمیٹڈ مارک جو کیا تھا ملٹری آپریشن انسائڈ افغانستان، ان اڈوں کو ہم نے تباہ کیا. پھر ہمیں ان قوتوں کے ساتھ بھی سختی سے بات کرنی پڑے گی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اب اس حالت میں افغان طالبان ہیں، ان کو کھانا بتایا بھی ہے، لیکن مزید اور ہمیں ان کو سخت گیر پالیسی رکھنی پڑے گی کہ دے کین ناٹ بی الاؤڈ کہ وہ اپنی سرزمین کسی کو ہمارے خلاف استعمال کرنے دیں. یہ تیسرا، اس کے جو تانے بانے باہر بھی کہیں ملتے ہیں بہت سارے ملکوں میں، ان کو بھی ہم نے ڈپلومیٹک طریقے سے اپنے ملٹری چینلز کے ساتھ اور جو باقی انٹیلیجنس کے چینل ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ہم نے ریلائز کرنا ہے. اور جو ان کے خاص طور پر جب آپ ٹیررزم کی فائنینسنگ روک دیں گے اس دن ان کا وہ ایک خون ہوتا ہے وہ جس سے وہ چلتے ہیں. تو سب سے اہم یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکلی اور کوئی اور طریقہ کار ایسا کریں آپ کہ اس کے جو فنڈ ریزنگ کے جو ہیں ڈیوائسز ان کو بند کریں، ان کی جو فنڈنگ جس طریقے سے ہوتی ہے ان کو پکڑیں. I was shocked کہ آج ہی کسی جگہ پہ ایک یوٹیوبر ہے پاکستان میں جو کہ لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے ایکسٹریمسٹ کے لیے. So we have to also watch our youth, we have to watch our social media. تو یہ بہت براڈ بھی اور کمپلیکس لڑائی ہوتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے.
गेट के साथ जो है, और फिर ये कि चूंकि वो बेस्ड है नेक्स्ट टू आर नेबर, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. इसमें पूरे कौम में इकट्ठा होना है, एक लोगों ने भी बताना है, और खास तौर पे क्योंकि वो भी नौजवानों को टारगेट करते, इसी तरह से हमने भी अपने नौजवानों को बचाना है इस गंदे प्रोपेगेंडा से, इस गंदी ब्रेन जो जो ब्रेन स्टॉक उनकी होती है, जी जी वॉशिंग होती है, उससे उससे बचाना है. सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ चैलेंज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और इट कैन बी एक्चुअली इवन इन आवर इंस्टीट्यूशन. मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ तो मैं खास तौर पे एम्फसाइज करता हूँ बच्चों को कि आप अपने सोशल मीडिया के कंज्यूमर ना बने, आप अच्छा कंटेंट बनाएं और दें, शेयर करें. डोंट बिकम द कंज्यूमर. जब आप कंज्यूमर बनेंगे तो अच्छा बुरा सब आपके पास आएगा. तो मैं समझता हूँ कि इसको हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, इस चीज को यहाँ होना चाहिए. एक और चीज मैं आपके वजात से कहना चाहूंगा, जिस तरह जी जी बाकी मुल्कों में जी हुआ है कि 16 साल की उम्र से कम जो, या 18, मैं तो कहूँगा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए. कोई ऐसा टेलीफोन जो 18 साल से कम बच्चे के पास है उसमें सोशल मीडिया कोई नहीं होना चाहिए. बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज ने कर लिया है, हमें आज और अभी इसके लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए. प्लीज खुदारा कोई मेरी बात सुन रहा है, एनीबडी इन द गवर्नमेंट, थोड़ी हमारी ये अर्ज सुन ले, इसको बंद कर दे. दैट इज द ओनली वे यू कैन सेव योर यूथ.